وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو اگر چھینک آئے، چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہ دعا دینی چاہیے۔ جب چھینک آتی ہے تو گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے۔ جب تک انسان چھینکتا ہے، چھینکنے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے جسم کے سارے اعضاء رک جاتے، تھم جاتے ہیں، اور جب وہ چھینک دیتا ہے تو پھر اس کے سارے اعضاء پھر سے کام کرنے لگتے ہیں، گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کو حکم دیا گیا چھینک آئی تو تم الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جسم میں تازگی عطا فرمائی، جسم میں اللہ نے پھر سے ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو چھینکنے والے کو حکم دیا گیا کہ تم الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ اور سننے والے کو حکم دیا گیا کہ جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کو چھینک آئی، اس کو حکم دیا گیا کہ تم یرحمک اللہ کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ کیوں اللہ تم پر رحم کرے؟ اس لیے کہ جس حالت سے ابھی تم گزرے ہو، بڑے مشکل حالت سے تم گزرے ہو، زندگی موت کے لمحے سے تم آگے بڑھے ہو، اللہ تم پر رحم کرے، رحم کی دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر، یہ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر۔ آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، چھینکنے والا نہ الحمدللہ کہتا ہے، نہ سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی مسلمان اگر بیمار پڑ جائے اور دوسرا مسلمان اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو جا رہا ہے، گرچہ کہ جو ہے گاڑی پر جا رہا ہے، گرچہ کہ سڑک پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی کیاریوں میں، جنت کے باغوں میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک بیمار کے پاس اگر عیادت کی غرض سے جا رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اور جب اس کے پاس جاتا ہے، صبح کے وقت اگر جا کر اس کی عیادت کر لیتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ اور اگر شام کے وقت اگر وہ جاتا ہے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے۔ اللہ اکبر، 70,000 فرشتے کسی کے حق میں دعا کرتے رہے، اور پھر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اگر 70,000 فرشتے دعا کرتے رہے، اللہ اکبر، یہ فرشتوں کی دعا ہم کو نصیب ہو جائے، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ معمولی بات ہے جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا؟ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر و ثواب اس کا بتایا گیا۔ کیوں؟ یہ کام بھی ویسا ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنا جائے، ایک دوسرے کے علاج و معالجے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کی ہمت بندھے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے مضبوط بنانے کی ہم کوشش کریں، ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ شریعت ہم پر بتاتی ہے کہ ایک دوسرے پر حق ہے مسلمانوں کا۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے عمرہ کی غرض سے، مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور کہا کہ آئندہ سال آپ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم اپنے سر جو ہے منڈوا لیں گے، اور اسی طرح سے جو جانور ہم لائیں ان کو ذبح کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن کوئی صحابی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے، میں حکم دے رہا ہوں لیکن صحابہ عمل نہیں کر رہے، میری بات کو نہیں مان رہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ آپ خود جو ہے حلق کروا لیں اور جانوروں کو ذبح کریں، آپ کریں گے تو صحابہ دیکھ کر آپ کو کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو منڈوایا، تمام صحابہ نے اس کام کو شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہاں ہم دیکھیں زوجہ مطہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا، نہ صرف مشورہ لیا بلکہ اس مشورے پر عمل کیا، اور مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو صحابہ جو ہے ابھی تک بات نہیں سن رہے تھے وہ اب جو ہے اس بات پر عمل کرنے لگ چکے ہیں۔ تو حاضرین، مشورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، چاہے عمر میں بڑے ہوں چاہے عمر میں چھوٹے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رہن سہن طور طریقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی اور بتایا کہ اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ویسی زندگی گزارے جیسی شریعت اسے اس بات کا حکم دیتی ہے۔ محترم حاضرین، شریعت پر عمل کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان میں سے اس بات کی بھی تاکید ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد رہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشفق رہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے والے بنیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں، آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بننے والے بنیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمت بنیں۔ اور اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق کا تذکرہ فرمائے، وگرنہ اس حدیث سے ہٹ کر دیگر اور احادیث میں اور بہت سارے حقوق آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اور مزید حقوق بیان فرمائے۔ اس ایک حدیث میں جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ بنیادی طور پر ان حقوق کو اگر ہم ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر یاد رکھیں معاشرے میں کوئی مسلمان جو ہے اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھے گا، معاشرے میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے گا، کیونکہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ ایک دوسرے کا سہارا بننے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کے کام آنے پر یہ ابھارنے والی حدیث ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا معاشرے میں رہنے والے اگر مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کیا حقوق بنتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ سوچ سمجھ کر سنیں کہ یہ جو باتیں، یہ جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں ان حقوق کو جو ہے ہم واجب قرار دینا ہے کہ مجھے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کے مجھ پر کیا کیا حق بنتے ہیں اس کو غور و فکر اس کے غور سے ہم سنیں اور اس پر جو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں رب العالمین جو ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ پہلا حق یہ بتایا گیا کہ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ملاقات کرنے والے کو سلام کرے، ملاقات کرنے والے کو سلام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، بات چیت کی ابتدا ہو، ملاقات کی ابتدا ہو یا اسی طرح سے تعلقات کی ابتدا ہو وہ سلام کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بہترین، اتنے پیارے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان سلامتی کی ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، رحمت کی ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، برکت کی ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، کتنی پیاری دعائیں۔ اللہ اکبر۔ سلام میں ہم کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی اس کا ہوتا ہے؟ معنی اس کا ہوتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو،
تم پر سلامتی ہو، تم امن و سکون سلامتی کی زندگی گزارو، اس بات کی دعا ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم، اور اسی طرح سے اللہ کی رحمت کی دعا دی جا رہی کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، ایک دوسرے کو برکت کی دعا دی جائے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری پیاری دعائیں، سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو اگر دیں، انسان ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی سلامتی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ رحمت کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ رحمت اللہ کی جانب سے کتنا بڑا تحفہ ہے۔ یہ رحمت جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ رحمت کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے، یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بھی کہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ اور اسی طرح سے تیسری دعا برکت کی دعا دی گئی ہے کہ تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ تو لہٰذا آج جتنے لوگ یہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے زندگی میں، صحت میں، طرح طرح کی چیزوں میں برکت کی جو شکایت کرتے ہیں، وہ اپنے سلام کو دیکھ لیں کہ ہم جو سلام کر رہے ہیں پورا سلام کر رہے ہیں کہ پھر سلام میں بھی ہم کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سلام میں بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، السلام علیکم، بس سلامت، بس ایک دعا دی جا رہی وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں سلام کریں تو مکمل سلام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑی پیاری دعائیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے، وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہتا ہے 20 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، وَبَرَكَاتُهُ بھی کہتا ہے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جواب دینے والے کا بھی یہی حال ہے، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہتا ہے تو 10 نیکیاں، وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہتا ہے تو 20 نیکیاں، وَبَرَكَاتُهُ کہتا ہے تو پھر 30 نیکیاں مل جاتی۔ اللہ اکبر، ہماری اپنی زندگیوں میں سکون، رحمت، برکت اور اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امن و سلامتی کی یہ دعائیں، ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ہم کو مل رہا ہے، نیکیاں بھی ہم کو مل رہی ہیں، تو کیوں اس میں کنجوسی کی جائے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ آج ہم جیسے ہی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ڈائریکٹ بات چیت شروع ہو جا رہی، سلام کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یہ سلام کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ اگر اس کو تم کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ اندازہ لگائیں بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں پر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور بات ختم ہو رہی ہے سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ مطلب یہ ہوتا ہے سلام کرو گے آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، ایمان مکمل ہوگا، جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں داخلے کا ذریعہ سلام ہے، اور اس سلام کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیں سلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دینے کی کوشش کریں۔ یہ سلام ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی، ایک بہت پیاری دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہم دیکھ لیں کہ سلام کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ سلام کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو چکی ہے، چھوٹے ہیں تو بڑے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹا مجھے سلام کرے، مالک ہے تو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ نوکر مجھے سلام کرے، اور اس طرح سے جو ہے مالدار ہے تو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ غریب مجھے سلام کرے۔ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی انتظار نہیں کرتے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمارے مقام و مرتبے کی کیا حیثیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات بنایا، جس کو خاتم المرسلین بنایا، سید ولد آدم جس کو بنایا، وہ نبی آگے بڑھ کر جو ہے بچوں کو تک سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے اللہ کے نبی مجھے سلام کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین بتانے کی بات یہ ہے کہ یقیناً بتائے گئے اصول، طریقے بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے کہ کون کس کو سلام کرے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو ہے سامنے والے کے سلام کرنے کا ہم انتظار کرتے رہیں کہ فلاں سلام کرے تو میں جواب دوں گا۔ نہیں، آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہے۔ اسی طرح سے دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ دوسرا حق مسلمانوں پر ایک دوسرے کے سلسلے میں یہ بنتا ہے کہ ایک مسلمان اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ایک مسلمان اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یقیناً دعوت قبول کی جانی چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق یہ بنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، لو دعیت الی قراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے کسی کھر یعنی کہ جانوروں کے جو پیر ہوتے ہیں وہ پکا کر بھی اگر مجھے کوئی دعوت دے تو میں اس کی دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ اب آج ہم نے دعوتوں کا ایک معیار رکھ لیا ہے، دعوت کے قبول کرنے کے سلسلے میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والے کی حیثیت کیا ہے، دعوت دینے والے کا معیار کیا ہے۔ اگر حیثیت والا ہوگا تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے گا، حیثیت والا نہ ہو، غریب ہو، مجبور ہو، ایسے انسان کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر جانوروں کے پیر بنا کر بھی اگر مجھے کوئی دعوت دے تو میں اس کی بھی دعوت کو قبول کروں گا۔ یہ دعوت کو قبول کرنے کا معیار تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حیثیت کو دیکھ کر، ایسی طرح سے جو ہے مالداری کو دیکھ کر، یا یہ دیکھ کر کہ کتنے قسم کے پکوان ہو سکتے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دعوت قبول کرتے تو پھر یاد رکھیں آپ دعوت تو قبول کر رہے جو، لیکن جو حق بتایا گیا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر، اس حق کو آپ ادا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دعوت کے قبول کرنے کا حق ہے۔ کوئی بھی مسلمان دعوت دے، چاہے وہ امیر ہو کہ چاہے غریب ہو، چاہے اس کا حیثیت کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اگر وہ گھر پر دعوت دیتا ہے، 4 آدمی کو بلا کر کھلاتا ہے، اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کر رہا ہے، یہ آپ پر اس کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح سے دعوت کے سلسلے میں ایک اہم بات بتا کر جو ہے اس میں اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج دعوتوں کے نام پر آج مسلمانوں میں فضول خرچی، یا اسی طرح سے جو ہے شریعت کی مخالفت کے ایسے بہت سارے کام، رسوم و رواج سے لے کر یا اسی طرح سے آگے بڑھ کر ہم کہیں ایسے کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، دعوت ہم ضرور قبول کریں، لیکن جن کی دعوت میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے،
ان سے دو ٹوک ہم یہ بات کہیں کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ حق آپ پر بنتا ہے کہ جائیں تو جا کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً آپ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا یہ کام ہے۔ ناچنا گانا یا اسی طرح سے میوزک بجانا یا اسی طرح سے جو ہے طرح طرح کے اس طرح کے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز اگر ہم کہیں، دعوتوں کے نام پر جس طرح کی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، جس طرح سے پانی کو پیسے کی طرح بہایا جاتا ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور طرح طرح کے ایسے کام صرف اور صرف اپنی حیثیت بتانے کے لیے، اپنی شان و شوکت، اپنا رتبہ، اپنا مقام بتانے کے لیے جس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں یہ شریعت کے مطابق دعوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی حیثیت بتانے کے لیے، اپنی اونچائی بتانے کے لیے، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں میں دکھاوے کے لیے، نام نمود، ریا، شہرت کے خاطر ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسی دعوتوں پر اگر شریک ہو تو یقیناً اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا حق مسلمانوں پر ایک دوسرے کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے مشورہ کرے تو اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے، اسے خیر خواہی کی بات اس کو بتانی چاہیے، اس کے حق میں جو خیر ہو سکتا ہے وہ اسے بتانا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی اچھی بات پوچھ رہا ہے، کوئی خیر خواہی آپ سے چاہتا ہے، کوئی اچھا مشورہ آپ سے چاہتا ہے تو پھر اچھا مشورہ اس کو دینا چاہیے، خیر کی بات اس کو بتانی چاہیے، اس میں کس بات میں اس کا فائدہ ہے اس کو بتانا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، نہ کوئی کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے اور نہ کوئی کسی کو مشورہ دینا چاہتا ہے۔ آج یہ مشورے کی سنت آج ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مشورے میں خیر ہے، مشورہ کرنے والا رسوا نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب مشورہ کرتا ہے گرچہ کہ اس کو نقصان ہو، لیکن کئی لوگوں سے جب مشورہ کر کے وہ کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے گرچہ کہ نقصان ہوا ہے لیکن میں نے مشورہ کر کے یہ کام کیا ہے، تو اسے افسوس اس بات کا نہیں ہوتا۔ اور بغیر مشورہ کرنے پر جو انسان کام کرتا ہے حتی الامکان کئی طرح کے جو ہے کئی طرح سے جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے کئی کاموں میں وہ نقصان اٹھا بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اس نے مشورہ نہیں کیا۔ مشورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسمان سے وحی نازل فرماتا تھا، معاملات آپ کو بتائے جاتے تھے، آسمان سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا تھا، آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نازل فرماتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دیتا ہے، اے نبی گرچہ کہ آسمان سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے، آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ دنیا والوں کو نہ چھوڑیں، آپ کے یہ جو ارد گرد رہنے والے صحابہ ہیں، آپ کے آس پاس یہ جو صحابہ ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے اہم کاموں میں آپ مشورہ لیجیے، آپ ان سے مشورہ لیجیے۔ اللہ اکبر، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ لیں، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ لیں، اور آج ہم مشورہ کرنے کے سلسلے میں یہ سمجھ بیٹھتے کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹوں سے کیا مشورہ کروں، مجھے اتنے سالوں کا تجربہ ہے، میں دوسرے سے کیا مشورہ کروں۔ یاد رکھیں مشورہ نبی کی سنت ہے، مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والے کو خیر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم موقعوں پر صحابہ سے مشورہ بھی کیا، مثالیں اس کی ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر، خندق جب کھودی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اللہ کے نبی نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔
جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم موقعوں پر صحابہ سے مشورہ کیا. اور آج ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ تو ہونا چاہیے, ساتھ ہی ساتھ گھر کی عورتوں سے بھی مشورہ ہونا چاہیے. گھر کے جو خاتون ہیں, خواتین ہیں, ان سے بھی مشورہ ہونا چاہیے. آج ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ خواتین ہیں ان کو کیا معلوم ہے, عورتیں ہیں ان کو کیا معلوم ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آیا, اللہ کے نبی پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی پریشان ہو گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے عمرہ کے غرض سے. مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور کہا کہ آئندہ سال آپ آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم اپنے سر جو ہے منڈوا لیں گے اور اسی طرح سے جو جانور ہم لائیں ان کو ذبح کر لیں گے. اللہ کے نبی نے حکم دیا, لیکن کوئی صحابی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, میں حکم دے رہا ہوں لیکن صحابہ عمل نہیں کر رہے, میری بات کو نہیں مان رہے. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ آپ خود جو ہے حلق کروا لیں اور جانوروں کو ذبح کریں. آپ کریں گے تو صحابہ دیکھ کر آپ کو کر لیں گے. اللہ کے نبی نے کیا اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو منڈوایا, تمام صحابہ نے اس کام کو شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہاں ہم دیکھیں زوجہ مطہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا, نہ صرف مشورہ لیا بلکہ اس مشورے پر عمل کیا, اور مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو صحابہ جو ہے ابھی تک بات نہیں سن رہے تھے وہ اب جو ہے اس بات پر عمل کرنے لگ چکے ہیں. تو حاضرین, مشورہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے, چاہے عمر میں بڑے ہوں چاہے عمر میں چھوٹے ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نوجوان ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان سے مشورہ لیں. زندگی کی کئی دہائیاں انہوں نے دیکھیں, زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ سے وہ گزر چکے ہیں, زندگی کے تجربات ان کے پاس ہے, ان سے بیٹھ کر جو ہے مشورہ لیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عمر کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں لیکن اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں, تجربے کار ہوتے ہیں. تو بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں بڑا ہوں تو اس سے کیسے مشورہ لوں. نہیں, وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ تجربہ رکھنے والا ہے, تو اس سے مشورہ لینا چاہیے. یہ تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے ہونے چاہیے, تبھی ہمارے کام درست ہوں گے, تبھی ہمارے کام مضبوط ہوں گے, ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا, ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا, ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا, ایک دوسرے کو اچھی بات بتانا, یہ ایک دوسرے کا حق ہے مسلمانوں پر. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان فرمایا, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو اگر چھینک آئے, چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے, سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم پر رحم کرے, یہ دعا دینی چاہیے. محترم حاضرین, بنیادی حقوق بتائے جا رہے ہیں. سلام بنیادی حق ہے, اسی طرح سے دعوت کا ایجاب و قبول یہ بنیادی حق ہے, اسی طرح سے جو ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا, ایک دوسرے سے مشورہ ایک بنیادی حق ہے. ان بنیادی حقوقوں کے ساتھ ایک چیز کو لایا جا رہا ہے کہ کسی کو چھینک آئے وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو ہے اس پر یرحمک اللہ کہنا چاہیے. دیکھنے میں بڑی چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے, دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا یہ بھی ایک دوسرے پر حق ہے. آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا حق ہے. آج جو ہے سائنس یہ بات بتاتی ہے, تجربے کار لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ کسی انسان کو جب چھینک آتی ہے تو گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے, نئی زندگی ملتی ہے. جب تک انسان چھینکتا ہے, چھینکنے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے جسم کے سارے اعضاء رک جاتے,
تھم جاتے ہیں، اور جب وہ چھینک دیتا ہے تو پھر اس کے سارے اعضاء پھر سے کام کرنے لگتے ہیں، گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کو حکم دیا گیا چھینک آئی تو تم الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جسم میں تازگی عطا فرمائی، جسم میں اللہ نے پھر سے ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو چھینکنے والے کو حکم دیا گیا کہ تم الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے زندگی عطا فرمائی۔ اور سننے والے کو حکم دیا گیا کہ جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کو چھینک آئی، اس کو حکم دیا گیا کہ تم یرحمک اللہ کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ کیوں اللہ تم پر رحم کرے؟ اس لیے کہ جس حالت سے ابھی تم گزرے ہو، بڑے مشکل حالت سے تم گزرے ہو، زندگی موت کے لمحے سے تم آگے بڑھے ہو، اللہ تم پر رحم کرے، رحم کی دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر، یہ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر۔ آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ چھینکنے والا نہ الحمدللہ کہتا ہے، نہ سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں، نافذ کریں۔ بات چیت چل رہی ہے، یقیناً بات چیت کے درمیان چھینک آتی ہے، جیسے ہی چھینکتا ہے پھر بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے، نہ اس کو الحمدللہ کہنے کی جو ہے فرصت ملتی ہے، نہ توفیق ملتی ہے، نہ سننے والے کو یرحمک اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پانچواں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیا کرو، اس کی عیادت کیا کرو، اس کے پاس جاؤ، تسلی کی دو باتیں اس سے کیا کرو، جو آپ سے ہو سکتا ہے کچھ پھل پھول اس کے پاس لے جاؤ، کچھ کھانے کی چیزیں، یا اسی طرح سے اگر کچھ اس کے انتظامات کر سکتے ہو تو اس کے انتظامات پورے کرو۔ ممکن ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کمانے والا اور اسی طرح سے اپنے گھر بار کے اخراجات اٹھانے والا، اپنے گھر کے جو ہے معصوم بچوں کو کھلانے والا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا وہ اکیلا ہو اور وہ بیمار پڑ جائے، ایسے وقت میں اس بیمار کو تنہا نہ چھوڑ دو، اس کو بے سہارا نہ چھوڑ دو، اس کو یہ محسوس نہ ہونے دو کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب وہ بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کرو، اس کا سہارا بنو، اس کے انتظامات کو پورا کرو، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، عیادت کرو جتنا آپ سے ممکن ہو سکے۔ آج معاشرے کی ایک بدترین عادت یہ بن چکی ہے، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان حال ہو، اس کا جو ہے کیفیت نہیں پوچھی جاتی، اسے سلام دعا نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اگر حال کیفیت اس کی معلوم کی جائے تو کچھ پوچھ نہ بیٹھے، کچھ بتا نہ بیٹھے، اور اس کے بعد اگر وہ پوچھے گا تو پھر کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے خیریت تک نہیں لی جاتی ان لوگوں کی جو بیمار پڑ چکے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، یہ معاشرے کی بڑی بدترین خرابی ہے، برائی ہے، جبکہ حکم اس بات کا دیا گیا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ وہ بیماری میں ہوتا ہے، چلنے پھرنے والا، لوگوں میں رہنے والا، کام کاج میں مصروف رہنے والا، جب بیمار ہو کر بیڈ پر پڑ جاتا ہے وہ تنہا محسوس کرتا ہے، اور اس طرح سے ایک طرف تو اس کی بیماری ہے، دوسری طرف جو اس کی تنہائی ہے، اس کی بے بسی ہے، وہ اور جو ہے اپنے آپ کو مجبور محسوس کرنے لگتا ہے، بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے، بیماری اس کی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا جاؤ بیمار کے پاس، دو چار باتیں تسلی کی اس کے پاس کرو، دو چار منٹ اس کے پاس بیٹھو، اسے ہمدردی کرو۔ جب تم آتے ہو تو اس کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی۔ وہ بیمار جو اب تک بیڈ پر پڑا ہوا تھا، آپ کے آنے پر اٹھتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ کے لیے پانی لاتا ہے، آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ ایک تازگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو بیمار جب کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا سہارا بننا چاہیے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیادت کا جو اجر و ثواب بتایا ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ثواب بتایا، کتنا بڑا ثواب بتایا گیا، معمولی بات نہیں ہے۔ آج جس
चीज़ को हमने मामूली समझ लिया, एक फ़ोन कॉल कर हम इयादत तक लेना जो है हम पसंद नहीं करते, इतना हमने इसको बेवक़ात कर दिया है। याद रखिए ये कितनी अहम चीज़ है और आपको किस कदर अजर व सवाब का मालिक बना सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कोई मुसलमान अगर बीमार पड़ जाए और दूसरा मुसलमान उसकी इयादत के लिए जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जो जा रहा है गरचे के जो है गाड़ी पर जा रहा है, गरचे के सड़क पर चलता हुआ जा रहा है, अल्लाह के नबी सासम फरमाते हैं कि वो जन्नत की क्यारियों में, जन्नत के बागों में चलता हुआ जा रहा है। एक बीमार के पास अगर इयादत की गर्ज से जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो जन्नत के बागों में चलता हुआ जा रहा है। और जब उसके पास जाता है सुबह के वक्त अगर जाकर उसकी इयादत कर लेता है, शाम होने तक 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते रहते। और अगर शाम के वक्त अगर वो जाता है सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते रहते। अल्लाह अकबर, 70,000 फरिश्ते किसी के हक में दुआ करते रहे और फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अगर 70,000 फरिश्ते दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर, ये फरिश्तों की दुआ हमको नसीब हो जाए, क्या ये मामूली बात है? ये मामूली बात है जिसको आज हमने नज़रअंदाज कर दिया। तो याद रखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अजर व सवाब इसका बताया गया। क्यों? ये काम भी वैसा है कि एक दूसरे का सहारा बना जाए, एक दूसरे के इलाज व मुआलजे की कोशिश की जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे की हिम्मत बंधे और इस तरह से एक दूसरे को जो है मजबूत बनाने की हम कोशिश करें, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। ये शरीयत हम पर बताती है कि एक दूसरे पर हक है मुसलमानों का। ये इसी तरह से एक आखिरी हक बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी हक, 6वां हक ये बयान फरमाया, वइज़ा माता फत्तबिअहु, जब किसी मुसलमान का जो है इंतकाल हो जाए तो उसके पीछे चले, मतलब ये है कि उसके जनाजे में शिरकत करे और उसकी तदफीन और उसका अमल जो है पूरा करे। तो हाज़रीन, बताने का मकसद ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6वां हक ये बयान फरमाया, किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़े और उसके कफन दफन का इंतज़ाम करे। ये हक़ है मुसलमानों का एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है कि जिसका इंतकाल हुआ उसके रिश्तेदार ही वो सारे काम कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, हक़ है मुसलमानों का एक दूसरे पर। एक दूसरे का हक़ है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए वो जाए उसके घर वालों के खाने पीने का इंतज़ाम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक मरतबा एक सहाबी का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर जाते। हज़रत जाफ़र जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे वो शहीद हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर जाते। मासूम छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, उनकी बीवी है बेवा हो चुकी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और सहाबा से कहते आले जाफ़र, यानी कि जाफ़र के घराने वालों के खाने पीने का इंतज़ाम करो। अल्लाह के नबी हुक्म देते। ये कितनी आज ताज्जुब की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा को कहा कि उनके घर का इंतज़ाम करो, लेकिन आज हम मुआशरे में देखते जिनके घर में इंतकाल हुआ है वो दूसरों के खाने पीने का इंतज़ाम कर। होना तो क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिसके घर में इंतकाल हुआ है दूसरे लोग उनके घर के खाने पीने का इंतज़ाम करे। ये सुन्नत है, ये नबी का हुक्म है। और इस तरह से एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के जो है जनाजे में और इसी तरह से जो है इसमें शिरकत करनी चाहिए और इसका अजर व सवाब भी याद रख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर किसी जनाजे में 40 मुवहिद इंसान, तौहीद परस्त इंसान अगर किसी जनाजे में शिरकत करते हैं तो उसकी मग़फ़िरत की उम्मीद की जाए कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर व सवाब बयान फरमाया, अगर किसी जनाजे में शरीक होते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ओहद पहाड़ अजर व सवाब उसको मिल जाता, ओहद पहाड़ जितना अजर व सवाब उसको मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ीरात, एक क़ीरात अजर व सवाब उसको मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई नमाज जनाजा में भी शिरकत करता है फिर उसके बाद तदफीन तक जाता है, वहाँ जाकर तो तदफीन के अमल को मुकम्मल करके आता है, 2 क़ीरात उसको जो है अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी ने जब ये बात बयान फरमाई तो फिर पूछा गया कि ये क़ीरात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ीरात का मतलब जो है उहुद पहाड़ जितना अजर व सवाब।
احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر۔ احد پہاڑ جو لوگ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ احد پہاڑ کتنا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اونچائی، کیا بلندی اس کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عمل اگر کرو گے، ایک دوسرے کا حق ادا کرو گے، احد پہاڑ جیسے اجر و ثواب کے تم جو ہے مستحق ہو جاؤ گے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔